أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الاعراف آیت نمبر 167. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد بہت سارے زمانوں میں پھیلتی رہی. اصحاب السبت وہ مچھلی والے لوگ جو مچھیرے تھے دریا کے کنارے، اور انہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی، ان کے واقعات سنائے. اور اس کے بعد بدعمل لوگوں جو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان بدعمل لوگوں کے بارے میں قانون بیان فرمایا. ہمارے قرآن میں جب یہ قانون بیان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رب کریم ہمیں بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک اعلان کیا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے یہ اعلان کیا، جنوایا کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ابھی اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ان پر ہم بھیجیں گے قیامت کے دن تک وہ لوگ جو ان کو سخت اور برا عذاب چکھاتے رہیں گے. یعنی قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی فطرت سے ہٹے گا، جو بھی سچائی سے ہٹے گا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر آخر زمانہ تک جب بھی کوئی حق راہ سے ہٹے گا تو بہت سارے عذابوں میں سے ایک عذاب تو یہ آئے گا کہ ان پر غیر غالب آ جائیں گے. الیاذ باللہ. ہر زمانے کے لیے اللہ نے یہ اعلان نشر کروا دیا کہ جب بھی تم بدعملی کا شکار ہوو گے، چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، لیکن پھر اللہ ایک قانون بنا رہا ہے کہ من یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کروں گا کہ تمہیں ایسا عذاب چکھائیں گے جو انتہائی برا ہوگا. ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بڑا جلدی عذاب اور سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن اگر کوئی معافیاں مانگ لے تو اسی طرح رب کریم غفور الرحیم بھی ہے. پھر واپس آ جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں غالب کر دے گا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو پوری زمین کے اندر مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولوں میں تقسیم کیا. بنی اسرائیل مختلف ٹولوں میں رہی. بڑی بنی اسرائیل، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آنے والے لوگ، ان میں بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، تو یہ بھی تو ان کی اولادوں میں سے چل رہے ہیں. 12 خاندان تھے، اتنے بڑے تھے، پھر ان کے اپنے خاندان چلتے گئے. منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں کوئی نیک ہیں، ان میں کوئی نیکیوں سے کم درجہ کے ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم ان کو اچھائیوں اور سختیوں میں ہر طرح سے ہم ان کو آزماتے رہے. بالرخاء والشدہ والرغبۃ والرہبہ والعافیۃ والبلاء، کبھی ہم نے فراخیاں دی تو کبھی شدت سے ہم نے آزمایا، کبھی ہم نے رغبت سے آزمایا تو کبھی ہم نے ڈر مسلط کر کے آزمایا، کبھی عافیت دے کر آزمایا تو کبھی اللہ نے ہم کو تکلیفیں دے کر آزمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104 میں ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کہا اب زمین میں ٹھہرو، اب زمین کے اندر اسی طرح چلنا جس طرح نبی تمہیں کہہ گئے ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اب جب آخری وعدہ آیا تو ہم ساروں کو جمع کر کے لے آئیں گے. کہاں لے آئیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے. پھر ہم ان کو آزماتے رہے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، پھر بنی اسرائیل کے اگلے چلے گئے ان آزمائشوں سے پھرتے ہوئے. پھر ان کے پاس آئے، ان کے بعد آئے برے جانشین ورثوا الکتاب، جو کتاب اللہ کے وارث بھی بنے
اپنے آپ کو کتاب اللہ کا وارث بھی سمجھتے تھے، لیکن یأخذون عرض هذا الادنى، وہ اس گھٹیا دنیا کے سامان کو لیتے تھے دین کے بدلے میں، نعوذ باللہ، اللہ کے دین کو چھوڑا اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہوئے، اور کہتے کیا تھے، سیغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہماری مغفرتیں ہو جائیں گی۔ یعنی ایک دفعہ گناہ کیا، برائی لی، دین کو بیچا، دین کو خراب کیا، بدعملی کا شکار ہوئے اور کہا اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اچھا، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر اب تو باز آ جانا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر اس کے علاوہ پھر اسی گناہ کا کوئی راستہ سامنے آتا تو پھر اسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے۔ اللہ یعذ، کہتے کیا تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن دوبارہ وہی گناہ آتا تو دوبارہ وہ کرنے لگ جاتے۔ وَيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، جس طرح سورہ مریم آیت نمبر 59 میں ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ جو برے جانشین تھے وہ کیا کرتے تھے، نمازوں کو ضائع، شہوتوں کی اتباع، اور یہاں فرمایا برے جانشین اس دنیا کو لیتے تھے دین کے بدلے میں، اور کہتے کیا تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، نہ دیکھا حلال ہے نہ دیکھا حرام ہے، اس میں ملوث ہوتے رہے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، حالانکہ انہیں کتاب اللہ کے اندر کیا ان سے پکا وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سوائے حق اور سچ کے کچھ نہ کہنا؟ یہ تم تو اللہ کو دھوکے دے رہے ہو، نعوذ باللہ، اپنے زعم میں دھوکہ تو تمہیں خود آ رہا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جاتے ہو کہ اللہ ہم مغفرت تو اس سے مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، مغفرت کے سوال کرتے ہو، لیکن گناہ کی زندگی اسی طرح ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کے سامنے آ کر اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، نعوذ باللہ۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اس کے اندر جو چیز تھی اس کا درس بھی دیا انہوں نے، پڑھا بھی صحیح، اگلوں کو بھی سمجھایا، لیکن خود اس میں ملوث رہے، نعوذ باللہ۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، اگر تم سوچو تو اس دنیا کی حقارت اور اس کی حقیقت سے تم واقف ہو جاؤ، اور اگر عقل سے کام لو تو تمہیں آخرت کا گھر بہت ہی بہتر نظر آئے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جن لوگوں نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، عمل میں، عقیدے میں، صبح سے شام سے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، ہر کام میں کتاب اللہ کو سامنے رکھا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یومیہ جو ان کی خوراک تھی نماز، اس کو پورا قائم کیا، تو اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، مصلح لوگوں کا جو اصلاح کے درپے ہوتے ہیں، ہر کام کے ٹھیک کرنے کے درپے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔